رمضان کے روزے کا ایک بہت ہی گہرا ایک روحانی انعام ہے جس کے بارے میں ہم اکثر سوچتے بھی نہیں۔ تو چلیں آج مولانا طارق جمیل کے ایک بیان کی روشنی میں اسی چھپے ہوئے خزانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تو شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ کھڑے ہیں اور ایک بڑا پراسرار سوال پوچھتے ہیں، کون آ رہا ہے؟ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ اب جب یہ سوال 3 بار دہرایا گیا تو صحابہ میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اتنا پرجلال انداز یہ تو کسی اور عبادت کے لیے کبھی نہیں اپنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی نئی وحی آئی ہے؟ جواب آیا نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ پھر جواب آیا نہیں۔ اور پھر جواب آیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، رمضان آ رہا ہے۔ تو یہاں اصل بات کیا ہے کہ یہ جو اتنا خاص، اتنا ڈرامٹک انداز تھا، یہ صرف اور صرف رمضان کی آمد کے لیے تھا۔ بس یہی اس مہینے کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ دیکھیں، باقی عبادتوں میں اور روزے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ نماز ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ بھی نظر آ جاتی ہے، حج تو خیر ایک عوامی سفر ہے، لیکن روزہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ ایک باطنی عمل ہے، ایک اندر کا معاملہ، ایک راز۔ ہو سکتا ہے کسی قریبی ترین انسان کو بھی یقین سے نہ معلوم ہو کہ کوئی روزے سے ہے بھی یا نہیں۔ یہ معاملہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، چونکہ عمل اتنا پوشیدہ ہے، اتنا خالص صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا اجر بھی ایک راز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا دے گا، بس یہ کہہ دیا کہ اس کا انعام میں خود دوں گا۔ لیکن بات صرف بھوک پیاس تک نہیں رکتی، اصل میں روزہ تو پورے جسم کی عبادت کا نام ہے۔ یعنی ایک سچے روزے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ہر حصہ اس پرہیزگاری میں شامل ہو۔ زبان جھوٹ سے بچے، آنکھیں غلط دیکھنے سے بچیں، ہاتھ کسی بھی قسم کے ظلم سے رکے رہیں، اور سب سے بڑھ کر دل اور دماغ برے خیالات سے پاک ہوں۔ یہ اصل میں اپنے نفس کو قابو کرنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سخت تنبیہ سے ہوتا ہے کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل صاف بات ہے، اگر کردار نہیں بدلا، اگر اندر سے تبدیلی نہیں آئی تو صرف بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری کوشش کا، اس مکمل خود سپردگی کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اجر ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس انعام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں اس نے ایک دن دربار میں اعلان کیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، پورا دربار سونے، چاندی اور جواہرات کی طرف بھاگا۔ لیکن ان سب میں ایک کنیز تھی، خالصہ۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ جب سب اپنی اپنی چیزیں لے چکے تو وہ آگے بڑھی اور سیدھا جا کر بادشاہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی وجہ بہت سادہ تھی۔ اس نے کہا، جب آپ میرے ہو گئے تو پھر یہ سارے خزانے بھی تو میرے ہو گئے۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے، اور یہی منطق روزے کے روحانی انعام پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو روزے کا وہ حتمی انعام ہے کیا؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ دیگر نیکیوں کا بدلہ جنت کی نعمتیں ہیں، جیسے اس کے محل، باغات اور نہریں۔ لیکن روزے کا جو انعام ہے نا، وہ سب سے الگ ہے۔ اس کا صلہ کوئی جگہ یا کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کا صلہ خود اللہ کی ذات ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خالصہ نے بادشاہ کو پا کر سب کچھ پا لیا، روزے دار کا اجر خود اللہ ہے، اور جب وہ مل گیا تو پھر باقی کیا رہا؟ اور یہی اصل حقیقت ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت وہاں کے محلات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا دیدار ہے۔ اور اسی طرح جہنم کی سب سے بڑی سزا وہاں کی آگ نہیں، بلکہ اس دیدار سے محرومی ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی ناکامی۔ تصور کریں اس آخری لمحے کا، جب جنت میں سب نعمتیں دے دی جائیں گی، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک وعدہ اب بھی باقی ہے، اور پھر وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اہل ایمان کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ ایک ایسے انعام کی حقیقی قیمت کیا ہو سکتی ہے جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے صرف روح سے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ شاید یہی روزے کا سب سے گہرا راز ہے۔